الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ یہ وہ آیت ہے جو ایک گلوبل لیول پہ جو مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے اس سوچ کو سیٹ کرتی ہے۔ مسلمان کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے بارے میں کیسے سوچنا ہے۔ اب یہ آیت کس طریقے سے یہ بات کرتی ہے اور اللہ رب العزت کا انداز کیا ہے، اللہ رب العزت کس حکمت کے ساتھ ہمیں جو بار بار کہتے ہیں کہ غور کرو سوچیں، غور کرو سوچیں، غور کرو سوچیں، اس کی پریکٹس کیسے کرواتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر اس کی مکمل تفصیل، اس کی مکمل ہدایات آپ کو دے دی جائیں تو آپ سوچیں کہ کب آپ کے پاس ہے، آپ کو دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اور دوسری طرف آپ سے کہا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے کرنا ہے، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کوئی بتائے گا؟ سوچنا پڑے گا، رائٹ؟ آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اب سارے کا سارا معاملہ آپ کی کورٹ میں ہے۔ قرآن پاک ہدایت ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اس کا لیول چینج نہیں ہوتا ہے، اس equally provides guidance to everybody but especially those who are looking for the guidance۔ اگر مجھے طلب ہی نہیں ہے تو میرے سامنے پڑے کھانے کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ مجھے طلب ہی نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ناک تک بھرا ہوا ہے، تو میرے سامنے پڑے ہوئے مشروبات بھی بیکار ہیں۔ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو میرے پاس سامنے جو مرضی رکھ دیں، فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ پیٹ بھی فل ہے، نیت بھی فل ہے۔ اب آ جائیں علم کی طرف، ہدایت کی طرف۔ اگر میں کہوں مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، میں قرآن کو کھولوں اسی نظریے کے ساتھ، میرا برتن تو بھرا ہوا ہے، قرآن مجھے کیسے ہدایت دے گا؟ یا نیت فل ہے، نیت ہی بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ دنیا کی معلومات اتنی ہے، بغیر ضرورت کے فضول قسم کی جو انفارمیشن ہم نے اپنے دماغ کو فیڈ کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ ہماری اس موضوع پہ میرے خیال میں بات ہو چکی ہے کہ دماغ کی خوراک کیا ہے، معدے کی خوراک کیا ہے، یہ کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے۔ میں بہت سارے سیشن اس موضوع پہ کر چکا ہوں، تو مجھے نہیں یاد سے یہ آپ سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو جو ہم فیڈ کر رہے ہیں نا اپنے دماغ کو، اس پہ بھی باقاعدہ طور پہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ جیسے پیٹ کی خوراک اناج، فروٹس، یہ چیزیں ہیں، تو دماغ کی خوراک کیا ہے؟ دماغ کی خوراک انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کو آبزرو کرنے کے لیے ہمارے پاس یا تو کان ہے یا آنکھیں ہیں، پھر حص ہے جو محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انفارمیشن کو جو ہم آنکھوں اور کانوں کے ذریعے آبزرو کرتے ہیں، اس پہ بھی وہی قانون لاگو ہوتے ہیں جو معدے کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ حلال حرام کا خیال کرنا پڑتا ہے، لمٹ کو جو ہے نا لمٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جس طریقے سے رہنمائی فراہم کی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، اس پہ اب ہم غور کرتے ہیں۔ تمہید میں سارا وقت چلا جائے گا، تو ہم پہلے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، تو یہ تمہید چلتی رہے گی۔ قرآن پاک کی تمہید ہر آیت کے اندر ہوگی، تو یہ تھوڑی سی تمہید باندھنے کی کوشش کی تھی میں نے، تو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ
آپ دیکھ سکیں کہ ہم کس آیت کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. یہ موبائل کمپیوٹر کی اپلیکیشن ہے ایزی قرآن و حدیث، القرآن والحدیث 6.4 اس کا ورژن ہے. یہ اچھی اپلیکیشن ہے. خیر، ہمارے پاس یہ آیت ہے، ہمیں ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ تراجم میں تھوڑی کنٹروڈکشن ہے، لغت کے لحاظ سے بھی، گرامر کے لحاظ سے بھی، اور مختلف ترجمہ کرنے والوں کے درمیان بھی. خیر، ہمارے سامنے ہے. اس میں بس موج یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو پک کر کے الگ کر سکتے ہیں اور اس کو کاپی پیسٹ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. هو الذی وہ ذات. اب میں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. پہلے میں نے کیا تمہید بانی ہے، اس تمہید کے مطابق آپ کو کون سی نئی چیز سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے پہلے یہ قرآن پاک کو پروسیس کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا تھا. کسی کو یاد ہے کہ وہ طریقہ کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی دی تھی. کچھ یاد آیا؟ نہیں؟ چلو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. It's been 2 or 3 weeks. سمجھ لیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو 3 سکینر سیٹ کرنے ہیں. 3 سکینر سیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلی جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ کو قرآن پاک کا جو انداز ہے، جو لغت ہے، جو زبان ہے، جو ترجمہ ہے، وہ الفاظ اور گرامر کے لحاظ سے سمجھ میں آنا چاہیے. تو پھر یہ سکینر زیادہ کام کرتے ہیں. اگر نہیں بھی آپ کو اردو ترجمہ پڑھنا پڑ رہا ہے تو پھر بھی آپ نے یہ 3 سکینر استعمال کرنے ہیں. سمجھ لیں کہ آپ کے پاس، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 3 سکینر کا استعمال کرنا ہے. پہلا سکینر کیا کرے گا؟ وہ آپ کی اس آیت کو پڑھے گا. ٹھیک ہے، پڑھے گا اور اس میں جو الفاظ ہے ان پہ غور کرے گا، ترجمہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دوسرا سکینر کیا کرے گا؟ اس میں اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے مفہوم کو نکالنے کی کوشش کرے گا. آپ کو اس آیت سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی، اور وہ کیا چیز ہے؟ اور جو تیسرا سکینر ہے، آپ اس کے ذریعے ایک نیا ٹاپک ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ سورۃ البقرہ کے شروع کریں، سورۃ الفاتحہ سے آیت نمبر 30 تک آ جائیں. 30 نہیں بلکہ 40 تک چلے گا یہ معاملہ. یہاں پہ میجر ٹاپک استعمال ہوئے ہیں، وہ 3 استعمال ہوئے ہیں. پہلا ہے اللہ رب العزت کا تعارف. میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد پھر 3 گروپ استعمال ہوتے ہیں. 3 گروپ کا تذکرہ آتا ہے. اب یہ تیسرا سکینر مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ایک ٹاپک ہے کہ یہاں پہ ایک اللہ کے سے گروپ کی بات ہو رہی ہے. جو اتنی آیات جو مجھے دوسرے سکینر نے بتائی کہ اتنی آیات آپس میں کنیکٹ ہیں، ان کی گفتگو آپس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے، ان کا مضمون آپس میں کنیکٹ ہو رہا ہے. تو جو پہلا سکینر تھا وہ مجھے معلومات دے رہا تھا. تو ہم نے 3 سکینرز کے ذریعے معلومات کو، یہ میری اپنی اختراع ہے، آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، پروسیس کرنے کے لیے ایک نئی ٹیکنیک بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ قرآن پڑھیں تو اس کو مختلف انداز سے غور کرنے کی، سوچنے کی کوشش کریں. تو جیسے ہی آپ نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر کے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 تک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ 3 گروپ کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے. اب تیسرے سکینر نے ڈیسائیڈ کرنا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے یہ بھی پھر فیصلہ کرنا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہ کافر ہوں جو انکار کرنے والا ہے، نہ ہی میں منافق بننا چاہتا ہوں، میں بلیور ہوں. جیسے ہی میں نے اس بات کو کنفرم کر لیا تو مجھے ان 20 آیات بما وہ جو پہلی 3 آیات ہیں ان کو شامل کر کے 23 آیات میں سے خلاصہ نکلا. اب جیسے میں نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا تو اب مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. جیسے ہی مجھے سمجھ آ گئی تو مجھے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو پھر اللہ رب العزت آگے تبلیغ کے آداب سکھاتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر کے یہ چلتا ہے آیت نمبر
یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، یہ آگے چلے گا، تو پھر وہاں پہ تبلیغ کے آداب ہیں. اب تبلیغ کے دو طریقے ہیں. ایک تبلیغ ہے کہ آپ لوگوں کو فورس نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے کوشچن نہیں کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے. اس کے آداب ہیں، وہ پہلی 10 آیات کے اندر 21 سے لے کر 30 تک. پھر آپ کے پاس ایک ایسا طبقہ آتا ہے جن پہ آپ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، امتحان لے سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ سختی کر سکتے ہیں، آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ طلباء ہیں، وہ اولاد ہے، وہ لوگ انفلوئنس کے اندر ہیں، وہ دوست ہیں، وہ مقتدی ہیں، وہ شاگرد ہیں. وہ ساری کیٹیگری اس کے اندر آ جاتی ہے. اب دو الگ مضمون بن گئے، تبلیغ کے دو الگ شعبے. کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا میں کون ہوں، میں بلیور ہوں. تو بلیور کی ذمہ داری کیا ہے؟ آگے پہنچانا. اب آگے پہنچانے کے لیے میرے پاس دو طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے وہاں سے بیان کر دیے. تو جو تبلیغ میں ٹیچنگ ہے اس میں پھر اللہ رب العزت خود آتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں یہاں پہ پوچھوں گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ Anybody have any confusion, any question? Is it clear what I'm talking about? Yes, sir, clear. الحمدللہ. We need to make sure. اب کوشچن ہو تو سوال کر سکتے ہیں. اب جو سب سے چیلنجنگ پارٹ ہے وہ ہے تعلیم. اور میں نے بتایا تھا ماں کا جو مرتبہ ہے وہ تعلیم ہے. جو اسلام نے، قرآن نے ماں کو جو اہمیت دی ہے، اللہ رب العزت نے جو ماں کو مرتبہ دیا ہے وہ تعلیم کی وجہ سے دیا ہے. اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تعلیم ہے. استاد کا سب سے اعلیٰ مقام مرتبہ اس لیے ہے کہ وہ تعلیم دیتا ہے. کیوں؟ وہ خود اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. تعلیم دینے والا کون ہے؟ خود اللہ رب العزت. اب اللہ رب العزت کیسے تعلیم دے رہے ہیں یہ بھی اس آیت کی تمہید ہے، اسی آیت کی تمہید ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے غور کرنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے غور کر کے بتانا ہے کہ عام جو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، اس کے علاوہ کون سی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے. میں ترجمہ کروں گا. هو الذی، ہوا وہ، الذی ہی ہے، وہ ہی ہے، خلق پیدا کیا، وہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم تم سب کے لیے، تمہارے لیے. میں تھوڑا سا ترجمہ تھوڑا سا جلدی بھی کر دیا لیکن ایڈ کرتا ہوں. لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی میں، الارض زمین، جمیعاً سب کے ساتھ. اب میں ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے جو کچھ ہے اس زمین کے اندر. وہی ہے جس نے، اب میں دوسرا سکینر استعمال کرنے لگا ہوں. وہی ہے جس نے پیدا کیا سب کچھ تم سب کے لیے. اوکے. اب تیسرے سکینر نے مجھے کلک کر کے بتایا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے جتنے وسائل ہیں، جتنے ذخائر ہیں، جتنی زمین جو کچھ پیدا کر سکتی ہے، اس پہ کسی ایک بندے کا، ایک ملک کا حق نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ اسلام یہ سوچ دیتا ہے کہ جب اللہ رب العزت تمہیں دیتے ہیں، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، میرے دل میں پہلے ہی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے. تو یہ کون کون سے معاشرتی برائیوں کو یہ چیز ختم کر سکتی ہے؟ اب یہ تیسرا سکینر وہی چیزیں غور کر رہا ہے. کتنے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. ایک ملک ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، کیوں؟
اس ملک کے پاس تھوڑا سا تیل نکل آیا یا جاتا ہے لاکھوں کو مار کے اس کے تیل کو چھیننا چاہتا ہے، مثال کے طور پر یہ ملک ہے، اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس سونا ہے، جاتا ہے اس کے لوگوں کو بھوکا مارتا ہے، ان سے سونا چھینتا ہے. کیوں؟ گرید، لالچ، وہ غلیظ جو نفسیات ہیں اس کے پیچھے انسان چلتا ہے. شیطان جو خوف پیدا کرتا ہے کیا؟ فقیری کا، غربت کا، کہ تمہارا کیا بنے گا مستقبل کے بارے میں، تمہاری جاب چلی گئی، تمہارے وسائل ختم ہو گئے تو کیا بنے گا. یعدکم الفقر، وہ تو تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے کہ تم تو فقیر ہو جاؤ گے، تم تو غریب ہو جاؤ گے، تم تو لٹ جاؤ گے. تو وہ خوف پیدا کرتا ہے. پھر انسان جلدی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے لالچ پیدا ہوتا ہے. پھر لالچ کی بنا پر وہ یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لوٹ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق پہ قبضہ کر رہا ہے. یہ پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا پھر کوئی لمٹ ہی نہیں رہتی جب لالچ اتنے لیول پہ چلا جاتا ہے. لیکن یہ آیت کیا کرتی ہے؟ اگر دماغ میں بٹھا دی جائے، سوچ میں بٹھا دی جائے، کوئی بتائے گا پھر کیا تبدیلی آئے گی؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. کیا تبدیلی آئے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں نے آپ کا لیکچر بہت عرصے بعد سنا ہے تو معذرت چاہتا ہوں. میں نے بہت ساری چیزیں مس کی ہوں گی. جسٹ وانٹ ٹو ایڈ اپ، اگر آپ الاؤ کرتے تو میں جی کر جی سکتا جی جی ہوں. سو آپ نے بالکل صحیح کہا. یہی کور مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں میں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہے، یہ جی دنیا ہے. مطلب آپ کو ایک سمپل میں آپ زمین کی مٹی اٹھائیں اور اپنے ہاتھ میں رکھیں، آپ میں اور مٹی میں کیا فرق ہے؟ جس روز آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، آپ کی دنیا بدل جائے گی. ماشاء اللہ. دیٹس رائٹ. آپ میں اور مٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. جی یہ آپ کو سمجھنا ہے. یہ سب کچھ جو آپ کو ملا ہے اللہ کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ اسی مٹی میں جائیں گے. کوئی شک نہیں. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا، ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بالکل ٹھیک. ایٹ لیسٹ آپ یہی مجھے بتا رہے ہیں. دیٹس رائٹ. میں خلاصے میں بتا رہا ہوں. یہی مسئلہ ہے ہمارے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، میری وجہ سے ملا ہے. جب میں آ جاتا ہے نا تو اللہ ہٹ جاتا ہے. جب اللہ ہٹ جاتا ہے تو اس کی رحمت بھی ہٹ جاتی ہے. ماشاء اللہ. کریکٹ. جی تو بالکل. یہی چیز آپ کو سمجھنی ہے. آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ اللہ کی وجہ سے ملا. ہاں، اللہ آپ چاہتا ہے کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو ملے گا. بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں ان کو نہیں بھی ملتا، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. کریکٹ. آپ جتنا قرآن پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ریزن ہے. بہت سی چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں، اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، وہ حکمت ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہمیشہ شکر کرو، چاہے برا وقت ہو یا اچھا وقت ہو، شکر کرو، اللہ زیادہ دے گا. یہی کانسیپٹ ہمیں اپنے اندر ڈالنا ہے. اگر یہ آیا تو آپ کا ایمان پکا ہوگا. I don't want to take your time, but this is what I want to express. That's 100% رائٹ. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کور سوچ کو سیٹ کریں، یعنی جو کور مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ کا کچھ نہیں ہے، اٹس فار ایوری باڈی. اب مجھے جب اس بات کی سمجھ آ گئی تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ میری یعنی مجھ پہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں خود کے کنٹرول میں نہیں ہوں، میں اپنا نہیں ہوں، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ زبان میری نہیں ہے. اب میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں. ہماری یہ لالچ ہے نا ہمارے اندر یہ فطرت ہے، کیونکہ ہمارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور کیا ہے؟ ہم ایموشنل ہیں، ہم جذباتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر ایموشنز پائے جاتے ہیں تو ہم بہت جلدی ایک چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو جیسے کسی چیز کے ساتھ جڑتے ہیں نا، مجھے اللہ رحمت فرمائے، کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیتا ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو اپنے ساتھ نہ جوڑوں، میں اس کو اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑوں، نہ اپنے خامد کے ساتھ، نہ اپنے ساتھ، نہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ. میری اولاد کا تعلق، میری اولاد کا رشتہ جو ہے صرف وہ میرے رب کے ساتھ ہو. جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میری کوئی چیز نہیں ہے،
تو پھر جب ایک اولاد کو اللہ کے ساتھ ہی کنیکٹ کر دیا تو اولاد آٹومیٹکلی والدین کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. کیوں؟ آگے سے اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کریکٹ. اچھا اب واپس آ جائیں کہ چونکہ ہمارے اندر گریڈ پائی جاتی ہے، ہمارے اندر فطرت سے فطرتی طور پر جذبات پائے جاتے ہیں، تو ہم چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک بچہ ہے، آپ اس کو وہ آپ کے گھر میں آتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اس کو کھلونا کھیلنے کو ملتا ہے تو جاتے ہوئے وہ اٹھا لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے مل جائے. وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، مجھے دے دو. کیوں کہتا ہے؟ فار اے مومنٹ ہی پلیڈ ود اٹ، ہی لائکڈ اٹ، ناؤ ہی تھنکس اٹس مائن. جب ایک آپ کسی بندے کو مکان کرائے پہ دے دیں اور 6 مہینے تک اس سے کرایہ نہ پوچھیں تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ یہ بندہ، یہ مکان میرا ہے. واقعی طور پہ قبضے ہو جاتے ہیں کیونکہ 6 مہینے تک، سال تک مالک مکان نے پوچھ گچھ نہیں کی. اب وہ کرایہ بھی اتنا اوپر چڑھ چکا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ مکان ہی میرا ہے. اب نسبت بن گئی، اب اسے وہ مکان چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے. کیوں؟ وہ یہی تو ہمارے اندر کمزوری تھی، اسی کو ہم نے بہتر کرنا تھا. اب ہوا کیا؟ ایسے ہی اللہ رب العزت نے مجھے یہ جسم دیا. اب ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ٹانگیں میری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میرے رشتے میں میرے بھائی، میرے والدین، میری بہنیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن چونکہ میں ان کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں تو یہ لگتا ہے میرا بھائی، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا والد، میری والدہ. تو جب وہ جاتے ہیں نا تو بالکل وہی گریڈ ہمیں رلاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا. وہ تو چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے. بھئی جانا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے. آپ لائن میں ہیں، بس آپ کی باری ابھی تک نہیں آئی. تو یہ دنیا کی زندگی ہے بھی نہیں. واپس آ جائیں اسی بات پہ کہ اللہ رب العزت نے فنڈامنٹل سوچ پھر سے سیٹ کی ہے. وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو ہوں ہی اللہ کا. بھئی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بھی نہیں ہوں اپنا. تو میری سکل میری کیسے ہو گئی؟ میرا علم میرا کیسے ہو گیا؟ میری کوئی قابلیت میری کیسے ہوگی؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے. اور کل ہی بات ہو رہی تھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو یہی کہ ہم علماء نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، پاکستان میں ہم نے کیا کیا ہے. اب تو وہ علماء، عالم ہونا کوئی اور چیز ہے، ملازم ہونا کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہیں پہ بات شروع ہوئی کہ ایک بیسک ضرورت جو مسلمان کی تھی کہ اسے اپنے رب کی معرفت ہوتی، اسے صرف ایک بات سمجھا دی جاتی کہ تمہارا کچھ نہیں ہے. اگر ہم یہی کر پاتے تو ہم بہت سارے مسائل کا حل پیدا کر لیتے. ہم نے یہی نہیں سمجھایا، یہیں پہ فیل ہو گئے. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ہر بندے کے اندر گریڈ ہے. ریڈی سے لے کر کے، ایک مزدوری سے لے کر کے، مزدوری والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے اپنا صرف ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم میں بھی کرپشن کرتا ہے. پھر ریڈی پہ کھڑے ہونے کچھ بیچنا ہوتا ہے، چند سبزیاں ہیں، چند فروٹ ہے، وہ اس میں معافی نہیں دیتا ہے. پھر بڑی دکان پہ آ جائیں، اس کے پاس کپڑا ہے، جوتے ہیں، جو بھی سامان ہے، وہ وہاں پہ معافی نہیں دیتا ہے. پھر آپ کورٹ میں چلے جائیں، وکیل ہے وہ معافی نہیں دیتا ہے. پھر جج ہے وہ معافی نہیں دیتا ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ نہیں معافی دیتے ہیں. فارمیسی والے معافی نہیں دیتے. پھر حکومت میں چلے جائیں، پھر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنا داؤ نہیں لگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیسک یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آیا. ہمیں مسلمان ہونے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آیا. خیر، هو الذی، وہ ذات ہے، وہی ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب کے لیے. اب اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. زمین کا سب کچھ یہ انسانوں کے لیے ہے. تو یہاں سے بات سمجھ بھی آتی ہے کہ انسانوں کا ہر قسم کے جانور پہ کنٹرول ہے، اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ڈھانچہ لا کے اپنے آفس میں لٹکا سکتا ہے. یہ کرتا ہے. یہ ایک طرف یہ بھی ہے. لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے وہ ایک ہی آیت کو، ایک ہی جملے کو جمیعاً کو تھوڑا سا پیچھے کا کے استعمال کریں گے، اس کا معنی کچھ اور بن جائے گا. وہیں سے ہٹا کے اس کو دوسری جگہ پہ لگائیں تو معنی کچھ اور بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے، باتیں دونوں سمجھ آتی ہیں، لیکن جو اصل معنی ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہے لکم جمیعاً ما فی الارض. یہ تھا اصل معنی جو ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ذات ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں. تو جو بھی کور کر رہا ہے، تو دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں ما کور کر رہا ہے. تو بہترین جو اس کا معنی استعمال ہوگا جمیعاً کا، لکم کے ساتھ. لکم جمیعاً ما فی الارض، خلق ما فی الارض جمیعاً، خالق لکم جمیعاً ما فی الارض. تو یہ ترجمہ بن رہا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے ساتھ
کہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو جو بھی معنی لے گا دونوں معنی ٹھیک ہیں، دونوں معنی سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن دونوں معنی اکٹھے لینے ہیں اکٹھے لینے ہیں، ایسے نہیں کہ ایک لے لیا دوسرا اگنور کر دیا، دونوں لے لیے. تو یہ ہے خوبصورتی قرآن پاک کی. اب یہ اللہ رب العزت نے ایسے کیوں کیا ہے، یہ الفاظ کو آگے پیچھے کیوں کیا ہے، بات وہیں پہ آ گئی کہ میں نے سوچنا ہے، میں نے غور کرنا ہے. اور یہی قرآن کی حکمت ہے. قرآن یہی چاہتا ہے کہ تم سوچو، تم غور کرو، تم فکر کرو. اب کمپیئر کر لیں میری زندگی، مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کریں کہ ہم کتنا فکر کرتے ہیں اپنے مسلمان کے بارے میں، دوسرے مسلمان کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے بارے میں ہم کتنی فکر کرتے ہیں. اور اس کو کمپیئر کر لیں کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے ساتھ، کہ وہ کتنی فکر کرتے تھے. اور اسوۃ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر انہوں نے بہت زیادہ فکر کی ہے تو ہمیں بھی بہت زیادہ فکر کرنی ہوگی. اب میں کتنی فکر کرتا ہوں، میں کتنا سوچتا ہوں. میرے پاس ایک نجیب صاحب، وہ سین انٹونیو سے شیخ ہیں، امین عزیز صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ معاشرے میں یہ ایک برائی ہے، اس کو کیسے بریک ڈاؤن کیا جائے، نیچے لیول پہ لا کر کے اس کو اتنا ایکسپلین کر دیا جائے، جتنا آپ سمجھا دیتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، اگر بری کے بارے میں وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں تو آٹومیٹکلی دل سے اس کی طلب نکل جاتی ہے. اور ایک اچھی چیز کے بارے میں عمدہ طریقے سے سمجھا دیا جائے، ڈیٹیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، میں اسے بولوں کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں، نہیں سمجھ میں آئے گی، مزہ بھی نہیں آئے گا، کرے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ تو ہر کہیں سے سنتا ہوگا کہ ورزش کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں. لیکن جب اسے میں یہ بتاؤں کہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، سرکولیشن بہتر ہونے کی وجہ سے جسم سے جو گندے مادہ جات ہیں وہ نکلتے ہیں، سکن صاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوتا ہے، پٹھے بہتر ہوتے ہیں، آپ کے اعصاب بہتر ہوتے ہیں، جوڑ بہتر ہوتے ہیں. ایک تفصیل کے ساتھ، موضوع تو نہیں، تفصیل کے ساتھ بتاؤں تو پھر میں اسے بولوں کہ آپ 15-20 منٹ کے لیے واک کر لیں. اب اس کو وہ کرنا آسان ہوگا کیونکہ اسے سمجھ آ چکی ہے، اسے ایک چیز کی سمجھ آ چکی ہے. تو ہم لوگوں سے یہ بولتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جھوٹ کیسے نہ بولیں، کیونکہ اس کے باقاعدہ طور پہ مجھے تو پتہ ہی چلا. مثال کے طور پر میں نے کلاس کے دوران یہی بات کی تو ایک طالب علم کہنے لگا، سر مجھے تو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب میں جھوٹ بول چکا ہوتا ہوں، کہ I shouldn't lie، اب میں تو بول چکا ہوں، اب میں کیا کروں. تو بات وہیں پہ آ گئی کہ کسی بھی عمل پہ ایک بندہ وہ شراب پینے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو شراب نہیں پینی تھی، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے تو گناہ کرنا ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بہت سارے پہلے عمل ہو چکے ہیں جن کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کو اس گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو جھوٹ کب نہیں بولنا، جھوٹ کیسے نہیں بولنا، اس کی مکمل طور پہ مجھے رہنمائی دی جائے. تو باقاعدہ طور پہ پھر ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو اس کے سٹیپس بنتے ہیں کہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کب جھوٹ بولتا ہوں، مجھے کون سی چیز جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتی ہے، میں کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہوں. تو پھر میں جب مجھے ان ٹریگرز کا پتہ چل جائے گا، آئی کین کنٹرول مائی سیلف، آئی کین واچ وے بیفور آئی میڈ سیم مسٹیک. تو یہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. کین آئی ایڈ، کوئی ایک چیز میں ایڈ کر دوں یہاں پہ؟ جی جی جی. سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. It's okay, it's okay. تو جب اللہ کہتا ہے نا ہدایت دیتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اینڈ دس از مائی تھنکنگ، اور دوسرے کے کہ دوسرے کو ہمیں سوچنا پڑتا ہے ہم کس کو بول رہے ہیں. کریکٹ. اگر ایک اسٹوڈنٹ ایٹ دا گریڈ 4 یا 5 لیول کا ہے ایز کمپیئر ٹو سمبڈی ہو از میٹرک پاس اور از کمپیئر ٹو سمبڈی، اس کی تھنکنگ جو ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کا ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو جب تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے تو سیم نالج میکس اے ڈفرینٹ امپیکٹ آن دیٹ پرسن، وہ گریسپ نہیں کر سکتا. تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کر لو کہ اس کی کتنی صلاحیت ہے، کیا ہے، کس لیول پہ وہ سمجھے گا. صحیح نا. جب اس کا ہمیں پتہ کیونکہ ہم تو ہائر لیول پہ ہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ اس کا گریسپنگ پاور کتنا ہے. اگر اس کا گریسپنگ پاور لوور ہے تو ہماری جو الفاظ ہیں، جو بیان ہے، اس لیول پہ جانا چاہیے
تاکہ اس کو سمجھ میں آئے. کریکٹ. قرآن از دا بک آف حکمت فار ایوری بڈی، بٹ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو لیول چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسرا لیول جو نیچے کا لیول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی صرف نماز پڑھ لو، لیکن جو مومنین ہیں ان کے لیے نماز از اے معراج فار اللہ. ایگزیکٹلی. رائٹ. ٹوٹل ڈفرینٹ میننگ آ گیا نا. اس کو تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میری تو شامت آئی فار دا نیکسٹ ٹائم کے لیے، کیونکہ نماز از اے دعا فار می، نماز از اے ہدایت فار می. اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میرا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. لیکن جو لوور لیول ہے وہ یہ کہہ کہ بھائی میں تو صرف نماز پڑھا کیونکہ کہا گیا ہے. کریکٹ. تو وہی اٹس ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کی تھنکنگ کیا ہے، اور اس تھنکنگ سے آپ ڈیولپ کریں گوئنگ اپ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو گریس ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہے. جیسے میں پاکستان میں تھا، میں گیو یو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک لاٹ آف ٹائم آف یورس. جیسے پاکستان میں مجھے آف کورس کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے آپ وضو کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور آف کورس وضو کرنا از ناٹ دا فن تھنگ آف اٹ. کریکٹ. یو نو لوگوں کی نماز مس ہو جاتی تھی کہ آپ نے وضو نہیں کی. ٹھیک ہے. لیکن کسی نے مجھے یہ سمجھایا نہیں کہ وضو کے فوائد کیا ہیں. ایگزیکٹلی. وہی نا. امریکہ میں آ کے میرا سر پکڑ کے میں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میری ایک بھی نماز نہیں ضائع ہوتی. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کو کسی نے صحیح طریقے نہیں بتائے کہ وضو کی کیا امپورٹنس ہے. لوگ وضو میں مرنا چاہتے ہیں. کریکٹ. بالکل بالکل. باقی وضو کی کیونکہ آپ کو وضو کے فوائد پتہ. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو یہ کریں یہ کریں، مطلب طریقے دیے گئے. کریکٹ. تو تاکہ آپ کی نماز نہیں مس ہو. کریکٹ. ہمارے نے تو کمپلسری کر دیا وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور بس ہو گئی. نماز اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایک سے دوسرے سینٹینس پہ چلے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا بولا ہے. وہ نماز نہیں ہوئی نا. بالکل تو ٹھیک ہے. پوائنٹ آف سیئنگ از وی نیڈ ٹو میک لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ کوئی ریزن ہے. کریکٹ. اور اس کی کیا ریزن ہے، ان کی تھنکنگ بنانی ہے. جب تھنکنگ بیس ان کا اچھا بنے گا تو وہ گریس کرنے لگیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آل یور سر ٹائم. مجھے نا آپ کا ٹائم اسپیشلی چاہیے ہوگا کہ میں ایک مضمون پہ کام کر رہا ہوں، لاجیکل ریزننگ آف اسلام. میں اس مضمون پہ کافی دیر سے کام کر رہا ہوں اور میرے پاس کافی سارے مواد میں نے اکٹھا بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ بول رہے ہیں نا، آئی تھنک وی ہیو دا سیم مائنڈ سیٹ. اور اللہ تعالیٰ شاید اسی وجہ سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ نہیں چاہتا ہوتا لیکن کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو محفل میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے جہاں سے پھر وہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو وہ جو شیخ امین صاحب ہیں وہ بھی اتفاق سے آئے، تو جو ان کا درد تھا وہ ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ ہم ایک ہی ڈگر کے لوگ ہیں، ایک ہی رستے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور سٹی میں ہے، میں کسی اور سٹی میں ہوں. ٹھیک ہے. تو وی کیم اپ ود این آئیڈیا ورکنگ آن اٹ. تو اسی لیے طریقے سے میں جو لاجیکل ریزننگ ہے مجھے آپ کی اس میں ہیلپ چاہیے ہوگی، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے اسی حساب سے نفسیات کے لحاظ سے. تو لاجیکل ریزننگ اسلام کی اب بہت مجبوری بن گئی ہماری. اب نئی نسل جو ہے جن زی از وے اہیڈ آف اس. اب وہ حکم نہیں لیتے ہیں، وہ ریزن سے بات سمجھتے ہیں. اور اگر اس میں لاجیکل ریزننگ پراپرلی ایکسپلین کر دی جائے، دے کین ڈائی فار اٹ. ٹرسٹ می، دے کین ڈائی فار اٹ. تو وہ آج کی ضرورت بن چکی ہے. تو یہ ایک اچھا مضمون ہے. آپ میرے اس سے پہلے نماز کے پیچھے لاجیکل ریزننگ کیا ہے، تو میرا اچھا خاصا میں نے طلباء کو اس کے بارے میں بتایا. تو جو ریئیکشن تھا اٹ واز امیزنگ کہ جو جس طریقے سے اب مسلمان ہونا کیوں ضروری، ہم مسلمان کیوں ہیں، تو اس کے پیچھے ساری لاجیکل ریزننگ چاہیے، دلائل نہیں چاہیے قرآن و حدیث کے. کیونکہ قرآن و حدیث کے دلائل چیلنجنگ ہو جاتے ہیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو لاجیکل ریزننگ کیا کرتی ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کو سمجھنا آسان کر دیتی ہے. تو ہم نے لاجیکل ریزننگ کو استعمال کر کے قرآن کو آسان بنانا ہے. اوکے. اس کے لیے میں نے ویسے ہی پریزنٹ کر چکا ہوں، میں آپ کو بھیج دوں گا. فلو چارٹس ہیں میرے پاس، فلو چارٹس ہیں جس میں قرآن سے میں نے لیا ہے اور پھر سکائٹری کو کمبائن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن از دا گائیڈنس، سکائٹری گائیڈز می ان دیٹ وے کہ قرآن کو سمجھ لو. کریکٹ. کہ قرآن میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے نا. اللہ نے کہا ربی زدنی علم، علم حاصل کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا. حکمت کی کتاب کو سمجھنے کی پڑتی ہے. سمجھنے کے لیے آپ کہیں سے بھی سمجھیں لیکن سمجھنا پڑتا ہے نا. تو آپ سکائٹری لے لیں، سائنس لے لیں، حکمت لے لیں، جہاں سے بھی لے لیں کہ سمجھیں. کیونکہ نا قرآن اتنی ہائی لیول کی کتاب ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو لرن اٹ. کریکٹ. اور ہر کا ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ ہے، جتنا ہائر تھنکنگ ہے وہ سمجھتا ہے. تو میں نے فلو چارٹ بنایا تو کیونکہ اللہ کو
انسان کی نفسیات پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر ہے، ہمیں نہیں پتا، مشین بنانے والا ہے نا. ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے. لیکن جب آپ نے اللہ کی کتاب پڑھے تو اس میں نفسیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اگر آپ وہ کانسیپٹ اٹھائیں جو اللہ نے دیا ہے اور پھر سائنس کا کانسیپٹ سے سمجھیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. صحیح ہے نا؟ بالکل. اس پہ میں نے فلو چارٹ بنایا. اگر وہ آپ کو سمجھ میں آئے نا تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس میں بس آپ کا مطلب کھل جاتا ہے کہ کیوں اللہ نے کہا ہے، کیوں قلب کو ذکر کیوں اتنا زور دیا ہے. کریکٹ؟ بالکل. تو میں آپ کو بھیج دوں گا اینڈ وی کین ڈسکس اباؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک یور ٹائم رائٹ ناؤ. جزاکم اللہ خیر. اب ہمارے پاس والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ وہ تھی آبزرویشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب یہاں سے میں آپ کو میں نے آئیڈیا بھی دیا ہے کہ قرآن کو کیسے سوچنا ہے، قرآن کو کیسے فکر میں لے کے آنا ہے. اب قرآن کو فارغ وقت میں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے کلام کر رہے ہیں. مجھے تو ایک دوست نے یہاں تک مشورہ دیا ان کا کہ اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی، بلکہ مشورہ نہیں، واقعی طور پہ میں حیران ہو گیا، اور اس کے پیچھے بھی کہانی ہے، میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست آئے تو ہوا کیا کہ سلام دعا شکل سے پہچان تھی لیکن سلام دعا نہیں ہوئی تھی. تو سلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ میں 3 دفعہ کینسر کا پیشنٹ رہ کے مر کے بچ چکا ہوں، اور ابھی بھی اس کے جسم پہ 3 تھیلیاں تھیں، میرے خیال میں 1 پیچھے تھی 2 آگے تھی. تو وہ ابھی بھی وہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا تھا. بندہ پاکستان سے تھا. کہنے لگا کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں. کہتا میں تو پنجابی بندہ، مینوں اپنی زبان تو علاوہ کوئی کسی گل سمجھ نہیں آتی. اب مجھے کسی نے کہہ دیا کہ قرآن سمجھ کے پڑھو، اور وہ میں کیسے سمجھوں. پھر مجھے مشورہ دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھیں، پڑھ کے اس کے ترجمے پہ غور کریں، غور کرنے کے بعد آپ پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ مجھ سے کیا کلام کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے سینے کو کھول دے. پھر 1 رات سو جائیں، یعنی 1 رات گزاریں اس آیت کے بارے میں سوچتے ہوئے. اگلے دن اب دوبارہ اس آیت پہ آ کے بیٹھیں گے اور کام کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کیسے اللہ تعالیٰ دل کھولتا ہے، کیسے دماغ کھولتا ہے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے قرآن کو ختم کرنے کے اہداف سیٹ کیے کہ بھئی میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھنا ہے. بھئی اتنی دفعہ قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ 1 دفعہ پڑھو، بھلے زندگی لے لو لیکن حق ادا کر دو، حق ادا کر دو. وہ لاکھوں درجے بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی میں 1,00,000 دفعہ قرآن پڑھ لوں اور مجھے کسی بات کا پتہ نہ ہو کہ قرآن میں میں نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو Can I add something here if you allow me? جی جی جی. تو آپ نے یوز کیا تھا نا کہ دل اور پھر دماغ، ہاں جی. رائٹ؟ اس میں کنٹروورسی ہے اینڈ یو نو اباؤٹ دیٹ، کریکٹ؟ تو اگر آپ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھیں، اس میں پڑھیں تو جب بھی اللہ نے ذکر قلب کا کیا ہے تو اس کا مطلب دماغ ہے. میجورٹی پیپل اس کو دل سمجھتے ہیں، کریکٹ؟ یہ مسئلہ آ جاتا ہے. اور اس کے میں آپ کو I don't know whether you agree or disagree, that's another story, correct? Everybody has a different way of thinking, correct? اس کو صرف سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جب اللہ قلب کہتا ہے نا تو اس میں الفصحى سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کلاسیکل عربک، کریکٹ؟ کیونکہ کلاسیکل عربک میں قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر کیا مطلب لیا گیا ہے، صحیح ہے نا؟ ناٹ دا ماڈرن عربک. ماڈرن عربک میں قلب کا مطلب ہارٹ ہوتا ہے. آپ سعودی عربیہ میں چلے جائیں وہ سمجھا جائیں گے کہ قلب از ہارٹ. پر کلاسیکل عربک جو الفصحى ہے اس میں 3 مطلب ہوتے ہیں قلب کا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنا. ایک ہے کہ جو بالکل بیچ میں ہو یا سینٹر میں ہو، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے جو چینج پوزیشن کرتا ہے، مطلب حرکت کرتا ہے. یہ 3 مطلب ہوتے ہیں، صحیح نا؟ ڈو یو ایگری آن دس اور ڈس ایگری آن دیٹ؟ نہیں یہ ترجمہ ٹھیک آپ نے ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کسی نے ترجمہ کیا ہے اور کہہ دیا دل، تو یہ می اینڈ لاٹ آف پیپل سے دس از کالڈ کنفرمیشن بائس، کیونکہ انہوں نے اپنی تھاٹ اس میں ڈال دی ہیں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ دل، اللہ نے کہا یہ سینٹر میں ہے یا موو کرتا ہے یا انڈرسٹینڈ کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اللہ نے کوئی آرگن کا تو نام نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, لیکن جس نے ترجمہ کیا اس نے شارٹ فارم میں دل ڈال دیا تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, اور یہ لینگویج کی خصوصیات ہوتی ہے. میرا دل باغ باغ ہو گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے دل کے اندر باغ ہو گیا, ہاں جی. کریکٹ, میٹافور استعمال ہوا ہے, کہیے نا. تو اس طرح کی لینگویج میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو قرآن کی جو ہائیسٹ لیول آف لینگویج ہے, اس کی اگر آپ وکیبلری دیکھیں تو 450 ملین کے ورڈز ہیں, انگلش میں 150 ہیں 1000, او جی. اس میں تو جو شعر کا ورڈ ہے اس میں 150 ورڈز ہیں, بالکل جو صحیح. ڈفرینٹ لینگویج ڈفرینٹ ورڈس کی, ہاؤ دا ورب از, ہاؤ دا ایموشن فیکٹر آف دا شیئر از, ڈفرینٹ ویز آف ویز ایکسپریس. تو لینگویج کا اتنی ہائی اسٹینڈرڈ کی لینگویج ہے عربک, تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسی کانٹیکس میں سمجھنا ہے. تو اسی لیے میں سمجھاتا ہوں اور میری جو کلاس لیتا ہوں اس میں یہ سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے کل کا مطلب کا یہ لیا ہے, آپ اسی سے سمجھیں, کسی اور کا مطلب نہیں لیں. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے کیا دل سوچتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دل نہیں سوچتا. کیا دل کے اندر میموری ہے؟ دل کے اندر تو میموری نہیں ہے, کریکٹ. دماغ کے اندر میموری ہے, کریکٹ. تو آپ کو اپنے بیسک نالج جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے ایگزیکٹلی بیسڈ آن الفصحا سے, کریکٹ. یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں. دس از مائی وے آف تھنکنگ. آئی کنفرم فرام مولانا مودودی اینڈ ادر آلسو کہ جب بھی قلب کا استعمال ہو اس کا مطلب ہے مائنڈ. اگر آپ مائنڈ لیں گے نا, اٹ میکس solve the problem much easier. کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ مائنڈ میں ہوتی ہے, رائٹ. ایگزیکٹلی. Center of the body is also mind. We pronounce a person dead when the brain is dead, not heart is dead. یہ 50 سال پرانا کانسیپٹ ہے. You can make a person live if the brain is alive. کیونکہ ہارٹ جو ہوتا ہے نا, یہ پورا کا پورا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ برین سے ڈپینڈ کرتا ہے. دا مومنٹ دا برین ڈائز, your heart will die soon enough. So we already know as a physician کہ brain we call pronounce the brain dead. That's mean اب وہ بندہ گیا, اب it's a matter of couple of minutes, heart will stop, correct? And then will be done, correct? تو اس کا مطلب سینٹر کیا ہوا ہیومن باڈی کا؟ برین ہوا, correct? Something that moves, which is the third one, correct? Brain does move, you don't see it. When synaptic connection take place and all those things, there is a fine movement taking place. So all three meaning coincide with the actual meaning. So میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹرکچر کے نام نہیں دیں when یہ کسی اور کا مطلب ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے. And this is my way of thinking. Maybe you have a different way of thinking, but this is just I want to add this thing up. اب میں نا, اگر آپ مجھے اجازت دیں, Sure. میں نا مجھے بھی دلچسپی ہے. تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ CNS, رائٹ, کارڈیاک نروس سسٹم, رائٹ. تو یہ Yes. ایکچولی آپ کو پتہ ہے یہ ریسنٹ ریسرچ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دل کا بھی اپنا ایک دماغ ہے, ٹھیک ہے. تو Correct. دل کا جو اس کا جو اب تو ہر کام آسان ہو گیا کہ جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں 90% جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ دل سے جاتی ہے دماغ کو. اب یہ کہاں سے انفارمیشن ملی آپ کو؟ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو وہ ایکچولی وہ میں کتاب پڑھ چکا ہوں. اچھا 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 اچھا. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ دونوں طریقے سے بات ٹھیک کریں. یہ تو مزے کی بات ہے. اسلام اسی چیز کی تو خوبصورتی بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر کے یہ اختلافات رکھیں تاکہ انسان اپنے دماغ کو زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے, ایکسپلور کر سکے, زیادہ سے زیادہ نئی چیزیں ایکسپلور کر سکے. نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو امتا واحدہ, ایک سوچ, ایک فکر, ایک نظریہ, ایک چیز پسند, ایک چیز ناپسند والا عمل بنا کے ایک جیسی مخلوق پیدا کر دیتے تو ہو جاتا. تو پھر نہ اسلام, نہ پھر کفر, نہ پھر جنت, نہ پھر جہنم, کوئی چیز بھی میک سینس نہ کرتی. لیکن اللہ رب العزت نے امتا واحدہ بنانے کے بجائے
ہر انسان کو ایک الگ لیول کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک میکنزم ایک نظام بنا دی کہ ٹھیک ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ہی ایک الگ دنیا میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے سو آپ مجھے نیورو کارڈیالوجی کے بارے میں بتائیں. اور تو میں نے کتاب پڑھی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا اچھا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم چھوڑیں وہ سائنس کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں ایک پریکٹیکل چیز دیکھ لیتے ہیں. کل ایک حادثہ ہوا جو مجھے دیکھنے کو ملا روڈ کے اوپر. تو میں وہاں پہ کھڑا رہا کچھ دیر کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کیفیت تھی وہ میرے سینے کی جو دل کی دھڑکن جو گھبراہٹ. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کس طریقے سے دماغ کو مینیپولیٹ کیا کہ بندے کو باقی تمام خیالات بند ہو جاتے ہیں. کہاں پہ جانا تھا, کیا کرنا تھا, شام کو کیا کرنا تھا, کل کا کیا پلان تھا, سب وائپ ہو جاتے ہیں کیوں دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک گھبراہٹ جو سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے, سینے میں گھٹن. ٹھیک ہے. تو یہ گھٹن کب محسوس ہوتی ہے جب ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے ہی نروس بندہ ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تو اس کا ایک باقاعدہ طور پہ ربط ہے کسی حد تک. لیکن یہ ابھی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تو میں طلباء جو ریگولر ہیں ان کے ساتھ یہ پرومس ہے کہ اسٹے دا لمیٹڈ ٹائم 11 بجے تک کلاس ہے. تو اٹس اے گڈ کنورسیشن, اٹس اے گڈ ٹاپک. وی نیڈ ٹو ڈسکس, آئی نیڈ ٹو لرن اے لاٹ آن دس ٹاپک ایز ویل. ٹھیک ہے. میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹ ہی رکھے. ٹھیک ہے. ہمیشہ کے لیے آخری سانس تک. تو یہ ایک چیز ہے جہاں پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, مجھے آپ سکھا سکتے ہیں. آئی ایم اوپن ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہماری جو مین جو نقطہ ہے آپ نے جو بات کی مجھے بہت اچھی لگی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے. پھر وہیں بھی بات آ گئی کہ ہم مختلف انداز سے سوچتے ہیں. وہ میں نے دماغ کے اسی لیے 3 سکینر بولے ہیں. ٹھیک ہے. 3 سکینر. ایک نقطہ ہوتا ہے ایک بندے کو بہت زیادہ مطمئن کر دیتا ہے, وہ اس پہ مکمل طور پہ کانفیڈنس محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ انفارمیشن اسے اپیلنگ لگی. ایک دوسرا بندہ ہے اس کو وہی انفارمیشن سیم انفارمیشن اتنی اپیلنگ نہیں لگے گی. کیوں؟ اگین دماغ کا پورا سسٹم ہی الگ ہے, اسٹرکچر ہی الگ ہے, سوچنے کا ماحول کا سب کا فرق ہے. تو جو امپیکٹ ایک بندے پہ پڑ رہا ہے وہ دوسرے بندے پہ پڑنا ویسا ممکن نہیں ہوتا. تو خیر ہمارا جو قلب کی جو بات ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں چاہوں گا کہ کل بھی اسی ٹائم پہ کلاس 2 دن ہو رہی ہے, پورا ہفتہ نہیں ہو رہی ہے. تو کل ہم مزید اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ارلی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. I'll be more than happy. تو اگر مجھے ویک ڈیز میں آپ کب ہوتے ہیں؟ ویک ڈیز میں آپ کب ہوتے ہیں؟ ویک ڈیز میں تو میری ویک ڈیز پہ کلاس نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے کہ تو میں اور آپ کر سکتے ہیں اس ہاں سیشن نیبر میں تو آپ کے نیبر میں ہوں نا. بیکاز یہ ٹاپک ایسا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اسٹوڈنٹ ول بی انٹرسٹڈ وہی مور. نا, وہ اس لیے میں بھی اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو اسی لیول پہ رکھوں کہ جہاں پہ دونوں طرف ان کے پاس بیلنس ہو, دل کے بارے میں بھی دماغ کے بارے میں بھی. I want them to research their own. ٹھیک ہے. اپنے طور پہ جتنی مرضی تحقیق کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اب واپس آتے ہیں, میں آیت کو ترجمے کو ختم کر دوں تاکہ اگر ہم کلاس ختم بھی کر رہے ہیں تو ہماری آیت ایٹ لیسٹ آیت اینڈ کو پہنچے. ثم پھر استوا, اللہ رب العزت توجہ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو سیٹ کرنے, زمین کے نظام کو سیٹ کرنے کے بعد, زمین کے جتنی ضروریات تھی زمین کی, زمین پہ آنے والوں کی, ان کو سیٹ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت توجہ کریں آسمان کی طرف. لیکن یہاں پہ میں ایک مثال ایڈ کرتا چلوں عقیدے کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں. اب یہی آیت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ اب عقیدے کو ٹھیک کرنے کی بھی کمال کی آیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں اور یہ کتنی اہم ہے. یہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے بنیادی مسئلہ ہے یہ آیت کا حصہ عقیدے کے بارے میں. سوچیں, ایک بندہ ہے, اب هو الذی خلق لکم کی میں تفسیر تھوڑی سی مزید ایڈ کر رہا ہوں. ایک بندہ ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, اس نے سوچا کہ میں نے ایک بہت بڑی انڈسٹری لگانی. یہ مثال میں پہلے دے چکا ہوں لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں اس کلاس میں یا کسی اور میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں. اس نے کیا کیا, اس نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی 10, 15, 20, 25 ایکڑ کے اندر. اب اس کو کنسٹرکشن کے لیے الگ لوگ آئے, انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے, سارا اسٹرکچر کھڑا کیا. کرنے کے بعد کمپیوٹر
مشینری سیٹ کی ہے, سیٹ کر کے وہ چلے گئے. اب اس بندے نے ملازم ہائر کیے, اس کو 10,000 ملازم چاہیے تھے, 10,000 ملازم مل گئے, کام شروع ہو گیا. 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال. ایک دن اس نے سوچا کہ میں نا کسی سپروائزر کو ہائر کر لیتا ہوں, کسی شخص کو ہائر کر لیتا ہوں جو نظام کو چیک کرے. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ آیا. اب کچھ ہی دنوں کے بعد, یعنی کوئی مینیجر کہہ لیں یا سپروائزر کہہ لیں, کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اٹ از می, میں ہوں جس کی وجہ سے یہ فیکٹری چل رہی ہے, میں ہوں جو تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں, میں نہ ہوتا تمہیں جاب نہ ملے گی. اب سوچیں کہ لوگ جو پہلے سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ کتنا بے وقوف ہے. اور اگر یہ بات مالک کو پتہ چل جائے, اس کو کتنی یعنی گھن آئے گی کہ تو بندہ کیا ہے, تو بندہ کیا ہے. تجھے 15 دن نہیں ہوئے اس جاب میں آئے ہوئے, اور تمہیں یہ یا مہینہ نہیں ہوا, سال نہیں ہوا, تو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری وجہ سے فیکٹری چل رہی. تجھے یہ لگ رہا ہے کہ تیری وجہ سے نظام چل رہا ہے, تجھے یہ لگ رہا ہے کہ تو ہے, اور تیرے آنے سے لاکھوں سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو میں استعمال کر کے آپ تک آواز پہنچا رہا ہوں, اللہ رب العزت کو خربوں سال پہلے پتا تھا, اور اس آج کی اس ضرورت کو اللہ رب العزت تب ڈیزائن کر دیا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ میں نے آج کے دور میں کیسے جانا ہے, اللہ رب العزت نے خربوں سال پہلے ڈیزائن کر دیا تھا, مٹیریل پرووائڈ کر دیا تھا کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ سے فلاں جگہ جانا ہے. اب وہ بائی ایئر جائے گا, بائی روڈ جائے گا, بائی سی جائے گا. اللہ رب العزت کو تمام وسائل پیدا کر دیے تھے. آج کوئی کہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے, آج کو کہے کہ میں ہوں جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تمہاری اوقات کیا ہے بھائی, تم ہو کون بھائی؟ 4 دن کے تم ابھی تمہاری زندگی نہیں ہے, 4 دن کی زندگی نہیں ہے, ایک لمحہ زندگی ہے دنیا کے نظام کے مقابلے میں. ایک لمحہ بھی بہت لمبا ہے, it's a fraction of a second بھی نہیں ہے compared to the life of this planet earth. اور آج تم اٹھ کے کہہ رہے ہو کہ میری وجہ سے نظام چل رہا ہے, میری وجہ سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے, میری وجہ سے لوگوں کو جاب مل رہی ہے, میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یا فلاں بابے کی وجہ سے ہو رہا ہے, فلاں بزرگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, فلاں شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھئی وہ کہاں تھے بھئی؟ ان کا رزق بھی میں نے پہلے ڈیزائن کیا تھا ان کے پیدا ہونے سے پہلے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ صرف دنیا کے نظام کے بارے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی بھی اصلاح کرتی ہے. صرف یہ آیت کا آدھا حصہ. اب یہ انالوجی, یہ مثال آپ کے سامنے. اب جب مجھے یہ بات کی سمجھ آ گئی, سوچیں اب جو اصل نقطہ جو میں بیان کرنے والا ہوں, اگر مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میرے خالق نے, میرے مالک نے, میرے رازق نے میرے لیے جتنے فیصلے کیے ہیں ان کو میں انجوائے کر چکا ہوں اپنی 20 25 30 35 سالہ 40 سالہ 50 سالہ زندگی کے اندر, مجھے اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرے رب کے میرے بارے میں مستقبل کے فیصلے بھی غلط نہیں ہیں. میرا رب مجھ سے محبت کرنے والا ہے, میرا رب مجھ سے میرا احساس کرنے والا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں. وہ خالق جس نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری ساری ضروریات کا انتظام کر دیا ہے. اب تو میں زندہ ہوں, اب تو میں سانس لے رہا ہوں, اب تو میری زبان ہے, میں مانگ سکتا ہوں. جو بن مانگے عطا کر سکتا, بن مانگنے پہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ وہ مانگنے پہ تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنے خوش ہو جاتے ہیں, ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ بندہ مانگے تو صحیح, ایک دفعہ انسان بولتا ہے یا رب, اللہ تعالیٰ جواب میں 3 دفعہ بولتے ہیں عبدی یا عبدی یا عبدی. 3 دفعہ بندہ ایک دفعہ توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسے خوشی, مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے خوشی ملتی ہے جیسے کہ انسان کو گم شدہ جنگل کے اندر سواری واپس مل جائے. سوچے تو, ایک ہی زندگی کا سہارا تھا جس کے ذریعے اس نے گھر پہنچنا تھا, وہ سواری گم ہو گئی, اب واپس ملی ہے. کیا ایکسائٹمنٹ کا لیول ہے, کیا خوشی کا لیول ہے. اللہ رب العزت بندے کی ریپینٹنس پہ اتنی خوشی ہوتی ہے, توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش. اور میں بندہ نچیز یہ سمجھوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. میں پچھلی آیت نجیب صاحب, وہ پچھلی آیت جو ہے نا وہ زندگی کے بارے میں,
कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फाहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। उस जिंदगी की नेमत के बारे में अब यहां पे अल्लाह रब्बुल ने तमाम नेमतें कवर कर ली कि तुम्हें जिंदगी की नेमत की नहीं ना कदर हुई। देखो कि मैंने जिंदगी भी मैंने दी है, दुनिया की तमाम नेमतें भी मैंने दी है, और सबसे कीमती जो नेमत है वो जिंदगी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए स्पेसिफिकली एक आयत को लिया है। 28 नंबर आयत ये देखिए, मेरा सिस्टम में चलो गया। खैर, अब मुझे जब इस बात की समझ आ गई कि मैं अकेला नहीं हूं, मुझे समझ आ गई कि मेरा रब मेरी फिक्र करने वाला मौजूद है, मुझे समझ आ गई कि मुझे दुनिया की किसी मामले की टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खरबों साल पहले मेरी दुनिया की तमाम जरूरियात को दुनिया में रख दिया था। तो बड़ी टेंशन किस बात की? कॉन्फिडेंस मिल गया, स्ट्रेस नीचे आ गई, घबराहट नीचे आ गई, खौफ नीचे आ गया, क्या आ गया? दलेरी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। अल्लाह ताला की मार्फत के बारे में हमारी बात हुई थी कि जब ईमान आता है तो ईमान की वजह से अंदर तब्दीली आनी चाहिए। वो अंदर तब्दीली क्या है? मैं उन तब्दीलियों का मजमुआ क्या है, वो 2 तब्दीलियां हैं। पहली तब्दीली क्या है कि बंदे के अंदर दलेरी आएगी, मोमिन दलेर होगा, और दूसरी बंदा मुखलिस होगा। बस ये 2 चीजें ना हो, जो मर्जी हो बंदा बेकार है। जैसी 2 चीजें आ गई, बंदा मुखलिस हो, बंदा दलेर हो, वल्लाही उससे बेहतर दुनिया में मोमिन नहीं है, उससे बेहतर दुनिया में इंसान नहीं है। और ये दलेरी और खुलूस किस वजह से आएगा? ईमान की वजह से आएगा, जब ईमान अंदर जाके असर करेगा। भाई मुझे पता मेरा रब मेरे साथ है। भाई मेरा एक दोस्त है, परसों की बात है, मैं उससे मिला शाम के वक्त, उसने तो टेंशन सुना के, तो उसकी हालत हो रही थी, छोटी सी टेंशन थी। और वो बंदा, मैं तो हूं बेकार, मैं जो जॉब शुरू करता हूँ वो जॉब या कंपनी बंद हो जाती है या मेरी जॉब चली जाती है, मैं ना पढ़ सका, ना मैं लिख सका, ना मैं कमाई कर सकता हूँ, मुझ पे इतने खर्चे हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मेरे लिए अल्लाह ताला ने कुछ किया ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ये तेरी बातें मुसल्ले पे होके बैठ के होनी चाहिए, मुसल्ले पे ये बातें तेरी मुसल्ले पे होनी चाहिए थी, ताकि अल्लाह ताला तेरी लोगों के सामने तेरी डिग्निटी, तेरा वकार, तेरी इज्जत महफूज रखे। जब तू लोगों के सामने रोएगा तो तू अल्लाह से अलग हो गया है, फिर लोग तुझे छोड़ देंगे। ये मकाम, ये रोने धोने की जगह मुसल्ला है। मुसल्ले पे रोएं, अल्लाह आपको लोगों के सामने रोने नहीं देगा। मुसल्ले पे बोले ऐ अल्लाह मैं बेबस हूं, अल्लाह ताला आपको बाहर बेबस नहीं होने देगा। मुसल्ले पे कहें कि अल्लाह मैं अकेला हूं, अल्लाह ताला दुनिया में आपको अकेला नहीं रहने देगा। आप मुसल्ले पे कहें अल्लाह मैं कमजोर हूं, अल्लाह ताला आपको दुनिया के सामने कमजोर नहीं होने देगा। मुसल्ले पे बैठ के माने ऐ अल्लाह मैं लाचार हूं, अल्लाह ताला आपको लोगों के सामने लाचार नहीं होने देगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, आजमा के देखिए। अब जब मुझे इस बात की समझ आ गई कि मेरा निजाम अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है, मेरे लिए निजाम कैसे बनाया है, तो 2 चीजें आ गई। क्या? पहले नंबर पे बहादुरी, शुजाअत, दलेरी, कॉन्फिडेंस। मैं अकेला नहीं हूं, चली जाए सारी दुनिया चली जाए, मेरा रब मेरे साथ है। कोई भी ना, कुछ भी ना हो मेरे पास, मैं फिर भी राजी हूं, मेरा रब मेरे साथ है। उमर रदियल्लाहु ताला ने एक ईंट के सहारे के नीचे ईंट का सरहाना बना करके दरख्त के नीचे सो रहे हैं, तो यमन से आया बंदा देखे, कहने लगा अदलता अदलता वनीमता अमीनता वनीमता, या उमर तूने अदल किया है, अमन पाया, सुकून से सो रहा है, क्यों? खौफ ही नहीं किसी बात के, कुछ भी ना माल है, ना कोई खजाने, लेकिन रोब देख ले। क्यों? वो दलेरी आती है, और मुखलिस तो वो थे ही। जब ये 2 चीजें आती हैं तो फिर बरूनी सारी जिंदगी के फैसले तब्दील हो जाते हैं। मैं क्या बोलने वाला हूं ये तब्दील हो जाता हूं, मैं क्या देख रहा हूं ये तब्दील हो जाता हूं, मैं क्या सुन रहा हूं ये तब्दील हो जाता है। फिर अंदर की वो 2 तब्दीलियां, दलेरी और खुलूस, सब कुछ बदल देती है। मोहताजी, खौफ, क्या बोलूं, एक लंबी लिस्ट है, वो सब बीमारियां निकल जाती हैं जिंदगी से। झूठ, धोखा, फ्रॉड, जुल्म, ज्यादती, सब कुछ निकल जाता है। अल्लाह अकबर। और ये तमाम जराइम के पीछे वजह क्या है? खौफ, लालच। ये 2 ही चीजें, ये खौफ है, ये लालच है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, थोड़ा सा खौफ देगा कि हम आजमाएंगे,
وہ خوف کس چیز کا ہوگا؟ اولاد نہ چلی جائے، مال نہ چلا جائے، رشتے نہ چلے جائیں، صحت نہ چلی جائے، تو خوف آئے گا اس خوف کی بنا پر۔ لیکن ایمان کیا کرتا ہے؟ اس کو نکال کے وہاں پہ دلیری رکھ دیتا ہے، پھر جو مرضی چلا جائے، جو مرضی آ جائے، نہ آنے پہ زندگی میں تبدیلی، نہ جانے پہ زندگی میں تبدیلی، مومن کا مومن رہتا ہے۔ اس کا لوگوں سے رویہ، اس کا لوگوں سے اخلاق، میں نے اسے بتایا کہ آپ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو، دوستوں کو پیچھے اپنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مصلی پہ روئیں، سب سے زیادہ روئیں، لیکن جیسے ہی مصلی سے اٹھیں تو پھر ہر انسان کو یہ لگے کہ اس بندے کے پاس بیٹھنا میری زندگی کے سب سے بہترین لمحات میں سے ایک لمحہ تھا، اس دوست کے ساتھ وقت گزارنا سب سے بہترین وقت ہے، سب سے بہترین انسان ہے، سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، سب کے کام آنے والا ہے۔ لوگوں کو یہ نظر آئے، یہ نہ نظر آئے کہ تم اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہو، ہاؤ بروک آر یو۔ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہونا چاہیے، اس بات کا صرف اللہ کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ کون ہو؟ آپ لوگوں کو نظر آئے کہ آپ خیر خواہ ہو، آپ ان کے لیے ایک سہارا ہو، آپ ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یہی تو تھے، مصلی پہ رات کو روتے تھے، لوگوں کے کام آ رہے ہوتے تھے، لوگوں کے بوجھ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کا سامان اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا وہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہوتے۔ رونا دھونا مصلی پہ، شکوے سارے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے شکوے، میری بے بسی اللہ کے لیے، بس اللہ کے سامنے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرا کچھ نہیں ہے، میرے رب کا ہے، میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے میرے لیے بہترین بنایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب تک میں زندہ ہوں اور اب تک جو نعمتوں سے فائدہ اٹھا چکا ہوں، یہ دلیل ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں کی توجہ کی اور ان کو 7 آسمان طے بطے بنایا، ٹھیک ہے، ان کو ترتیب دیا۔ وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھا جلدی سے ختم کرنے کا مقصد اس آیت کو۔ وقت 12 منٹ پھر بھی اوپر چلے گئے۔ کوئی سوال؟ ان کو اللہ رب العزت کے بارے میں تعارف دیں، اللہ رب العزت کی معرفت دیں، بس۔ اللہ رب العزت کی معرفت آٹومیٹیکلی اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا خوف اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معرفت، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی معرفت، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے، اتنا زیادہ آپ کانفیڈنس اپنے اندر بھی اور سامعین کے اندر بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔